بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ کبھی بھی یک طرفہ کہانی پر یقین نہ کریں، اس میں ہمیشہ کچھ گمشدہ صفحات ہوتے ہیں۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزارتے ہیں۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کے تمہارے پاس آئیں گی۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اعتبار اتنا ہی کریں کہ بعد میں خوار نہ ہونا پڑے۔ پیسے کمائیں نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والے کا بھی کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، کھونے کے بعد۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ یادداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی بری بات نہیں، بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ مسجد ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر امیر اور غریب دونوں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا، مگر یہ رنگ لے آتی ہے۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے، محبت عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت،
غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ محتاجی میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرأت گونگی ہو جاتی ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ خود جل کر دوسروں کو روشنی دینے والوں کو لوگ اکثر مینٹل کہتے ہیں۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملے ہیں۔ عربی کہاوت ہے، اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو کتوں سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے، خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ بس اسی بات پہ جھگڑا ہے میرا دنیا سے، پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ کبھی کبھی تکلیف بتانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ شیئر، سبسکرائب۔